الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 354، اور یہ کتاب الطلاق۔ کتاب الطلاق دیکھیے بھائی، آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم کو طلاق دینا ہی نہیں ہے تو پڑھنا کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ طلاق نہیں دینے کے لیے پڑھنا، طلاق پڑھنا، کفر کا بیان اس واسطے پڑھنا ہے کہ کفر نہ کریں، کفر سے بچیں، یہ سمجھو۔ تو شادی شدہ زندگی میں کبھی کبھار ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دونوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، تو پھر راستہ تفریق کے بغیر کچھ باقی نہیں رہتا۔ جہاں تک ممکن ہو سکے تفریق نہ ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے تفریق نہ ہو، لیکن اگر نوبت تفریق کی آ گئی تو تفریق ہو جاتی ہے۔ سناتن دھرم کے اندر تفریق نامی چیز ہے ہی نہیں۔ ان کے پاس جو ہے شادی مذہبی عمل ہے، آپس کا معاہدہ نہیں ہے۔ مذہبی عمل کا مطلب یہ ہے کہ شادی ہو گئی تو ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ مذہباً انہوں نے کام کر دیا، وہ جنم کا ساتھ رہتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے آواگمن والا، 7 جنم 15 جنم یا اسی طرح اور کتنے جنم ہوتے نہیں معلوم، وہ تمام جنموں تک انہیں شوہری چھے، انہیں بیوی چھے، لہذا ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو پھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی زور زبردستی اسلام میں نہیں رکھی ہے۔ شادی شدہ زندگی تو زندگی گزارنے کے لیے ہے، دونوں اچھے سے رہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے نوبت آئے کہ دونوں کی زندگی گزر نہیں ہو سک رہی ہے تو پھر جو ہے تفریق کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ اسی کے لیے تفریق کی جو شکلیں ہوتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی شکل ہے طلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ کیا ہے بھائی، ذمہ دار ہے، کیا ہے، عوام ہے، ذمہ دار ہے، اور معیشت کی پوری ذمہ داری مرد پر ہی ہوتی ہے، تو طلاق کا حق بھی مرد کو دیا ہے، عورت کو حق طلاق کا نہیں دیا ہے۔ البتہ اسے خلا کی یا تفریق کی اجازت دی ہے، تفریق کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ وہ جا کر جو ہے عدالت میں یا قاضی کے پاس اپنے شوہر کے خلاف دعویٰ کر کے حق تفریق حاصل کر سکتی ہے یا خلا کا مطالبہ رکھ سکتی ہے۔ دیکھیے کتاب الطلاق، طلاق کی کتاب، باب طلاق سنت، سنت کی طلاق کا بیان۔ سنت کی طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق دینا سنت ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سنت سے جو ثابت طلاق ہے وہ کیا ہے، سنت سے ہوتا ہے۔ قال الطلاق على 3 اوجه، طلاق 3 طریقوں پر ہے، حسن و احسن و بدعی۔ ایک ہے ٹھیک، دوسری ہے زیادہ ٹھیک، ایک ہے ٹھیک، پہلی والی ٹھیک، دوسری زیادہ ٹھیک، اور تیسری ہے بدعی۔ بدعی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طلاق جو سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسی طلاق اس کو بدعی بولتے ہیں۔ فالاحسن، تو سب سے پہلے احسن کو ذکر کریں گے۔ احسن ان یطلق الرجل امراته، احسن مطلب یہ طلاق دینا بہت اچھا ہے ایسی بات نہیں ہے، احسن مطلب طلاق دینے کا ٹھیک ٹھاک طریقہ، سب سے ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ ان یطلق الرجل امراته تطلیقه واحده، کہ آدمی طلاق دے اپنی بیوی کو ایک طلاق، فی طہر لم یجامعها فیہ، ایسے طہر میں کہ اس میں جماع نہ کرے، ویترکها، اس کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ طہر کا انتظار کرنا، طہر آنے کے بعد، حیض آ جانے کے بعد جماع نہیں کرنا طہر میں، اور اس طہر میں ایک طلاق دے دے کے چھوڑ دینا، یہاں تک کہ اس کے 3 حیض پورے ہو جائیں گے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، کسی اور سے نکاح کر سکے گی۔ یہ سب سے ٹھیک ٹھاک طریقہ ہے طلاق دینے کا اگر نوبت آئے تو۔ یہ بات ذہن میں رکھے، طلاق دینا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینا مباح تو رکھا ہے، لیکن سب سے ناپسندیدہ مباح اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ مباح ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ لأن صحابہ، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ لأن صحابہ کانوا یستحبون، اس لیے کہ صحابہ پسند کرتے تھے کہ نہ زیادہ کرے طلاق میں، علی واحدۃ، ایک پر، یعنی ایک طلاق سے زیادہ نہ دے، حتی تنقضی العدۃ، یہاں تک کہ عدت گزر جائے، یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل 3 عند كل طهر واحدة، صحابہ کے خیال میں یہ اس سے بہتر ہے، افضل مانے اس سے ٹھیک ہے کہ آدمی طلاق دے ہر طہر میں ایک طلاق، یہ دوسرا طریقہ ہے، وہ ہر طہر میں ایک طلاق دینے کا کیا ہے، 3 طلاق دینا چاہتا ہے، رکھنا بھی نہیں چاہتا، مکمل طور پہ علیحدگی چاہتا ہے، تو ایسے طہر میں ایک طلاق دینا جس میں جماع نہیں کیا ہو، پھر اگلا طہر آئے گا پھر ایک طلاق دینا، پھر اگلا طہر آئے گا پھر ایک طلاق دینا۔ آپ بولیں گے ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں جماع نہ کیا ہو، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے در حقیقت دونوں طرف سے میلان ہو اور رغبت ہو کہ عورت جو ہے ایک آدھ ہفتہ حیض میں گزارتی ہے وقت، اس کے بعد جو ہے شوہر کی طرف راغب ہوتی ہے، شوہر بھی جو ہے اتنا فاصلہ اس سے دور رہنے کے ساتھ وجہ سے اس کی طرف مائل رہتا ہے، اس کے دماغ کرنے کی طرف مائل رہتا ہے،
تو ایسی حالت میں طلاق دینا یہ بتایا جا رہا ہے کہ واقعتاً طلاق کی ضرورت ہے، طلاق کی ضرورت ہے، میلان رغبت کی طرف باوجود طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے. بولیے. تو مطلب یہ ہے کہ واقعتاً طلاق کی ضرورت ہے، صرف جو ہے چھوٹے موٹے ناراضگی پر، چھوٹے موٹے جو ہے بحثوں پر یا چھوٹے موٹے نا اتفاقیوں پر طلاق نہیں دے رہا ہے، بلکہ واقعتاً طلاق کی ازہد ضرورت ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ آئے گا سمجھ؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس سے بہتر ہے ان کے پاس، یعنی صحابہ کے پاس، کہ آدمی طلاق دے 3 طلاق ہر طہر میں ایک بات وہ ہوئی. صحابہ کی کو اس کو ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے. دوسری بات وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَةِ وَأَقَلُّ ضَرَرٍ بِالْمَرْأَةِ، اور اس لیے کہ یہ ندامت سے زیادہ دور ہے. ندامت سے دور ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہر طور میں ایک طلاق دے کے 3 طلاقیں دے دیا انہیں، تو اتنا نادم ہو جاتا کہ دوبارہ اگر جو ہے بیوی بنانا چاہے تو ممکن ہے کیا؟ نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں ندامت بہت زیادہ ہے، ندامت بہت زیادہ ہے. اگر ایک طلاق دے کے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ انہیں جو ہے دوسری حیض گزار لی، پہلا حیض، دوسرا حیض، تیسرا حیض، تینوں حیض گزار لینے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی عدت پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ بھائی 5-6 مہینے کے بعد یاد آیا اب ادھر ادھر کا نکاح کرتے، اسی بیوی سے میں نکاح کر لوں گا واپس. تو کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا، کیونکہ ایک ہی طلاق دیا ہوا ہے، ایک ہی طلاق دیا ہوا ہے. تو ندامت سے کافی دور رہتی ہے یہ، یعنی ندامت زیادہ حاصل نہیں ہوتی. اگر 3 کے 3 دے دیتا تھا، صحیح طریقے پہ 3 دیتا تھا ہر طور میں ایک، تو اس کے بعد کتنا بھی سوچے تو ممکن تھا کیا؟ نہیں تھا. اسی وجہ سے کہتا ہے. اور اس لیے کہ یہ ندامت سے زیادہ دور ہے. وَأَقَلُّ ضَرَرٍ بِالْمَرْأَةِ، اور عورت کے ساتھ کم ضرر ہے، اور عورت کے ساتھ کم ضرر ہے. کم ضرر کا مطلب ہے ظاہر سی بات ہے، اگر ہر طور میں ایک دے دیے تو اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ 3 طلاقیں پڑ جاتی تو بہت بڑا نقصان ہوتا نہیں ہوتا؟ اسی وجہ سے اس کے بنسبت یہ ٹھیک ہے. وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي الْكَرَاهَةِ، اور کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا کراہت کے بارے میں. مطلب کوئی اس کو مکروہ نہیں کہتا، کوئی اس کو مکروہ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ ایک طلاق دے دے کے چھوڑ دو، تو اگر جو ہے احساس ہو گیا اس دوران احساس ہوگا تو رجوع کرنے کا ایک موقع ہے. رجوع کرنے کا بھی عدت کے اندر موقع ہے، بغیر نکاح کے. عدت گزر گئی پھر بھی جو ہے رجوع کرنے کا موقع ہے نکاح کے ساتھ. تو کوئی اس کو مکروہ سمجھتا ہے کیا؟ کوئی نہیں سمجھتا. اچھا، اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ طلاق لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دیے تو طلاق ہے سمجھتے، 3 سے کم کو کیا سمجھتے ہیں؟ طلاق نہیں سمجھتے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ 3 سے کم کو طلاق نہیں سمجھتے. ایک عجیب مسئلہ ہے. اگر واقعتاً طلاق کی ضرورت ہے تو اس سے پہلے والے جو اسٹیپس ہیں اس کو فالو کرنے کے بعد طلاق تک پہنچنا پڑتا. اس سے پہلے والے اسٹیپ فالو نہیں ہوتے، مار دھاڑ کی نوبت آ جاتی، پھر اس کے بعد جو طلاق کی نوبت آ جاتی. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر سے والحسن وہ طلاق سنتی، اور حسن وہ طلاق سنت. طلاق سنت مطلب سنت سے ثابت طلاق ہے. وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثا في 3 اطهار، اور وہ یہ ہے کہ مدخول بها کو طلاق دے 3 طہروں میں 3 طلاقیں. 3 طہروں میں 3 طلاق. یہ غیر مدخول بها کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر مدخول بها وہ ہوتی ہے کہ ایک طلاق دیتے ہی بائنہ ہو جاتی ہے. ایک طلاق دیتے ہی تو الگ الگ طلاق دینے کا اس کے پاس کوئی موقع نہیں رہتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ مدخول بها کے لیے خاص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اوپر کا حصہ غیر مدخول بها کے لیے ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا. طہر میں طلاق دے دیے یا ویسے اب غیر مدخول بها کے لیے طہر غیر طہر سے کوئی واسطہ نہیں رہتا، کیونکہ کبھی اس سے ملا لینا. غیر مدخول بها سے طہر غیر طہر کا کوئی واسطہ نہیں رہتا. ہاں، تو مدخول بها میں طہر کا قصہ رہتا. تو مدخول بها کو طلاق دے 3 الگ الگ 3 طہروں میں، اس کو بولتے ہیں طلاق حسن. وقال مالک انه بدعت، امام مالک اسے بھی بدعت کہتے ہیں. امام مالک اسے بھی بدعت کہتے ہیں. کیوں؟ وہ بولتے ہیں ایک طلاق دینا ہے، ایک سے زیادہ دینا بدعت ہے. کیا بولتے ہیں انہوں؟ ولا يباح الا واحدہ، اور مباح نہیں مگر ایک. لان الاصل هو في الطلاق هو الحظر، اس لیے کہ دلیل تو ان کی مضبوط ہے، اس لیے کہ طلاق میں اصل تو ممانعت ہے. طلاق میں اصل تو ممانعت. شادی کرے کیا واسطے؟ زندگی گزارنے کے واسطے کرے. وہ زندگی کی ہے گاڑی دونوں ملا کر چلائیں، دونوں پہیے ہیں، اس طرح پہ شادی کرے. ایک بھی پہیہ ٹوٹ گیا تو جو ہے زندگی کی گاڑی تمہاری نہیں، بچوں کی بھی برباد ہو جاتی، اور سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوتا. تو اس واسطے جو ہے اصل چیز تو کیا ہے؟ طلاق میں ممانعت ہے، لیکن اجازت دی گئی ہے کیونکہ بدرجہ مجبوری ہے. بدرجہ مجبوری اجازت دی، تو اس اجازت کو کم سے کم پر محمول رکھو. اس اجازت کو مطلب آپ کو جو ہے اتنا جو ہے مجبوری آئی کھانے کی کہ حرام کھائے بغیر جو ہے کوئی حلال غذا دریافت نہیں ہے، تو مل گیا بول کے خوب دبا کے کھا لیتے، جنگل کی کھیر کی طرح. جنگل کی کھیر کی طرح وہ بیربل کی تھی کہتے. وہ بیربل جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا. ایک مرتبہ جو جنگل کو پہنچ گیا تھا، جنگل کو پہنچ گیا تھا، اکبر جو ہے اس کو جو ہے بہلا پسلا کے لے کے گیا. وہاں پر اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا.
تو بدرجہ مجبوری جو ہے مسلمان کے ہاتھ سے بنی ہوئی کھیر اس کو کھانا پڑ گیا. تو جب مل گئی بلکہ کیا کرا, خوب کھا گیا. سمجھ میں آ گیا نا یہ مطلب. تو جو ہے کیسا بھی کوئی ناپاک چیز آپ کو ملی ہے کھانے کے لیے, حلال چیز دریافت نہیں ہوئی, تو اس وقت کتنی اجازت ہے جتنی سے تمہاری جان بچ سکے. تو یہاں پر انہوں بھی وہی کہتے ہیں طلاق جو ہے اصل ممنوع ہے, لیکن بدرجہ مجبوری اجازت دی گئی ہے, تو کم سے کم پر حمل رکھنا چاہیے. زیادہ طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک دے دینا, ایک سے زیادہ کوئی دیا تو کراہت ہے. کون بولتے ہیں؟ مالک. لحاجت الخلاصی, اور اباحت یعنی مباح ہونا چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے. وقد انتفعت بالواحدہ, اور وہ حاجت ایک سے پوری ہو گئی, تو ایک سے زائد طلاق نہیں دینا ہے. کیا بولتے ہیں مالک؟ ایک سے زائد طلاق نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے, ہماری دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, ولنا قول علیہ السلام فی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ ان سنت ان يستقبل الطهر استقبالا فيطلق لكل قرء تطليقه, کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ استقبال کرے, طہر کا استقبال کرنا, تو طلاق دے ہر قروع کے لیے ایک طلاق, ہر قروع کے لیے ایک طلاق. کیا مطلب؟ ہر طہر میں قروع کا آنے سے پہلے پہلے ایک ایک طلاق دیتے جاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 طلاقیں دینا بھی سنت سے ثابت ہے. دوسری بات, وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ التَّجَدُّدِ الرَّغْبَةِ وَهُوَ الطُّهْرُ. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حکم مدار ہوتا ہے حاجت کی دلیل پر. حکم کا مدار ہوتا ہے حاجت کی. حاجت کی دلیل کیا ہے؟ دلیل حاجت ہے چھٹکارا. دلیل حاجت ہے چھٹکارا. اس دلیل حاجت پر حکم کا مدار ہے وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ. یہاں پر دلیل حاجت ذکر کر رہے ہیں نا, طلاق کا اقدام کرنا ایسے زمانے میں جو تجدد رغبت کا نیا زمانہ ہے. زمانے تجدد رغبت, رغبت کے نئے پائے جانے کا زمانہ. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر چکا, رغبت کا نیا کب پایا جانا ہوتا ہے؟ حالت حیض گزرتے ہی رغبت نہیں پائی جاتی ہے. رغبت نہیں پائی جاتی, اس نئی رغبت پائے جانے کے زمانے میں طلاق دینا, یہ جو ہے دلیل حاجت کا سب سے بڑا اقدام ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جو ہے طلاق میں واقعتاً ضرورت محسوس کر رہے ہیں, واقعتاً طلاق کی محسوس کر رہے ہیں. اور کبھی کبھار یہ حاجت جو ہے کیا ہوتی ہے معلوم ہے, اتنی زیادہ اہم رہتی ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی طرح ہم واپس نہیں رکھنا چاہتے ہیں, کسی بھی طرح واپس نہیں رکھنا چاہتے, پورا راستہ بند کر دینا چاہتے ہیں. تو پورا راستہ بھی صحیح طریقے میں بند کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا کرنا پڑے گا؟ 3 دینا پڑیں گے الگ الگ طوروں میں, یہ مطلب. تو اور وہ اقدام ہے طلاق پر ایسے تجدد رغبت کے زمانے میں, وہ طہر, اور وہ طہر ہے. فالحاجت کالمتکررۃ نظرا الی دلیلھا, تو حاجت بھی متکررہ کے مانند ہے اس کی دلیل پر نظر کرتے ہوئے. دلیل وہی ہے کہ شوہر کیا سمجھتا ہے کہ اس کو مکمل طور پر فارغ کر دیا جائے, مکمل طور پر فارغ کر دیا جائے. ثم قیل, پھر کہا گیا ہے الاولی ان یؤخر الایقاء الى اخر الطہر. اچھا, طہر میں دینا, پھر کیا بولتے ہیں؟ طہر میں طلاق دینا. طہر میں کب دینا؟ جیسے حیض ختم ہو رہا ہے جب دینا, یا جو طہر کا پورا انتظار کر کے طہر کے آخر میں دینا؟ طہر کے آخر میں دینا. دونوں باتیں کہی گئی ہیں. طہر میں طلاق دینا تو ہے, مگر کون طہر کی کون سے حصے میں طلاق دینا؟ آخری میں سے دینا, بیچ میں دینا, یا طہر آتے ہی دینا؟ تو کہتے ہیں پھر کہا گیا ہے کہ الاولا, بہتر یہ ہے کہ ایقاع کو مؤخر کرے آخر طہر تک, آخر طہر تک, تطویل عدت سے بچتے ہوئے. تطویل عدت سے بچتے ہوئے. عدت کب سے شروع ہوتی ہے اس کی؟ جس وقت طلاق ہوئی اس وقت سے عدت شروع ہوتی ہے. اور عدت کا اعتبار حناف کہاں سے کرتے ہیں؟ حیض سے کرتے ہیں. تو یہ بولنے والے, یہ جو قول بولے ہیں جو کہ غلط ہے قول, یہ بولنے والے یہ بولتے ہیں کہ طہر کی آپ آخر میں دو. مثال کے طور ایک عورت جو ہے حالت حیض میں آئی 1 تاریخ کو, تو نے حالت حیض سے پاک ہوئی 7 تاریخ کو, تو 8 تاریخ کو طلاق مت دو, بلکہ کب دو؟ پھر دوبارہ اس کو حیض آنے کے امکانات کب ہیں؟ 20 تاریخ کو مثال کے طور پہ, 20 تاریخ کو ہے مثال کے طور پہ, تو 18-19 کو کیا کرو؟ طلاق دو. بعض لوگ یہ بولتے ہیں کیوں؟ اس سے جو عدت لمبی نہیں ہوتی, عدت لمبی نہیں ہوتی. کیسے؟ عدت فوراً حیض آتے شروع ہو جاتی نا اس کی, وہاں سے عدت شروع ہو گئی طلاق دینے کے بعد, فوراً دوسرے دن حیض آ گیا سمجھو, تو 1 حیض 2 حیض 3 حیض, تو عدت میں 15-20 دن بچ گئے, اس کے عدت میں بچ گئے. تطویل عدت سے بچتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ طلاق دینا چاہ رہے ہیں تو کب دینا؟ طہر کے آخر میں دینا. لیکن یہ قول افضل نہیں ہے. اصل قول یہی ہے کہ تطویل عدت کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ, بلکہ مسئلہ کیا ہے؟ ایسے طہر میں طلاق دینا جو تجدد رغبت کا زمانہ ہے, تجدد رغبت کا زمانہ جو ٹائم پہ, اور رغبت کب ہوتی ہے؟ حیض گزرتے رغبت رہتی ہے, اس وقت میں طلاق دے دینا. اگر اس وقت میں نہیں دیا, چلو بھائی اس قول کے حساب سے دیر تک انتظار کرتا رہا, تو انہیں کیا کرتا اس دوران؟ بیوی پر کی جماع کر لیتا, نہیں کر لیتا ہے. تو انہیں چاہ رہا تھا خلاصی, لیکن خلاصی ہوئی نہیں چاہتے ہوئے بھی اس کو جو ہے بیوی کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا. ایسی نوبت آ جائے گی. یا پھر یہ ہو جائے گا غلطی کہ انہیں کیا کرے گا؟ جماع کر کے پھر طلاق دے دے گا. وہ بہت بڑی غلطی ہے, جماع کرنے کے بعد طلاق دینا جو ہے غلط ہے. تو وہ قول اس واسطے
بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی طہور آ گیا اس وقت طلاق دے دینا اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو لیکن اظہر مانے ظاہر بات یہ ہے کہ یطلقها کما طہرت کہ اس کو طلاق دے دے جیسا ہی وہ پاک ہوئے لانه لو اخر اس لیے کہ اگر اس نے مؤخر کر لیا ربما يجامعها بس اوقات ربما بولے تو بس اوقات انہیں سے جمع کر لے گا اور چاہ رہا کیا تھا طلاق دینا لیکن کیا کر دیا جمع کر دیا اب دو ہاتھ سے خالی نہیں یا تو بی بنا کے رکھ لینا یا پھر جو ہے جمع کرنے کے بعد طلاق دینا اور غلطی ہو جاتی ہے تو یہ تو ومن قصدی التطلیق تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تطلیق کرنا فیبتلی بالایقاع عقیب الوقات وہ مبتلا ہو جائے گا طلاق واقع کرنے پر جمع کے بعد وقاع مانے جمع تو وہ مبتلا ہو جائے گا طلاق واقع کرنے پر جمع کے بعد جو کہ غلط ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین